ہم مسلمانوں کے درمیان شادی کے موقع پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے؟ کبھی بتائیے کہ صحابہ کرام نے اتنا خرچ کیا ہو؟ صحابہ کرام نے کبھی شادی کے تعلق سے اتنا خرچ نہیں کیا ہے۔ شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے میرے عزیز ساتھیو۔ شادی ایک سنت ہے، شادی ایک عبادت ہے۔ ہم نے اس عبادت کو، ہم نے اس سنت کو اپنی رسم و رواج کے چکر میں برباد کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ سنو تم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رشتوں کو قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسی نعمت دی کہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رسم و رواج کے چکر میں اس سکون کو برباد نہیں کیا۔ آج ہماری شادیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ آپ ایک کیڑے کو جانتے ہیں جو گندگی میں رہتا ہے؟ آپ اگر اس کو گندگی سے نکال کر صاف ستھرے جگہ پر رکھ دیں، صاف ستھرے جگہ پر رکھ دیں، وہ مر جائے گا۔ اس نے کبھی صاف ستھرے زندگی جانی نہیں ہے۔ آپ اس کو صاف ستھرے جگہ پر رکھیں گے وہ مر جائے گا۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ گندگی میں رہتا ہے، اگر آپ اس کو گندگی سے نکالیں گے وہ مر جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا وہی معاملہ ہو چکا ہے۔ آج جو گانا سننے کے بعد دلوں کو اطمینان مل رہا ہے وہی وجہ ہے۔ تم نے گندگی اپنا لیا ہے، قرآن کو نہیں اپنایا، قرآن کو نہیں سنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص ذکر سے روگردانی کرتا ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، وہ شخص دنیا کے اندر تنگی کی زندگی گزارے گا۔ حاضرین مسجد، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں اور اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی اور بڑائی اس مالک وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس رب کائنات نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور حق کی طرف گامزن کروانے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم مسلمان جس کو لوگ بدنامی کے طور پر دیکھتے ہیں، ہم مسلمان جن کو لوگ گستاخی کے طور پر دیکھتے ہیں، ہم مسلمان جن کو لوگ غیر ملکی کے طور پر دیکھتے ہیں، معزز سامعین، ہم وہی مسلمان ہیں، ہم وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم وہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اللہ کے علاوہ ہم نے سجدہ کہیں نہیں کیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہم نے کسی اور کی بارگاہ میں جانا قبول نہیں کیا۔ آخر کیا میٹر ہو گیا؟ آخر ایسا معاملہ کیا ہو گیا کہ آج ہم مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، آج ہم مسلمانوں کو توڑا جا رہا ہے، آج ہم مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے؟ آخر ایسے ہم نے کون سا عمل کر لیا ہے؟ معزز سامعین، تاریخ بتلاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں، تاریخ بتلاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا شیوا یہ تھا کہ اہل اسلام، اہل باطل
مسلمانوں کے نام کو سننے کے بعد مسلمانوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، مسلمانوں کو بہترین نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے عزت کا کام کیا کرتے تھے، اکرام کا کام کیا کرتے تھے۔ آج ہم وہی مسلمان، ہم اپنی گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے میں سنا تھا کہ ہم مسلمانوں نے اپنا معیار خود کھویا ہے۔ مسلمانوں نے، لوگوں نے کہا کہ آؤ اپنے دامن کو بچا کر رکھو، ہم مسلمانوں نے کیا کیا کہ اسی دامن کو پھاڑ کر ہم نے کیچڑ میں ڈال دیا۔ ہم مسلمانوں نے اپنے معاملے کو ایسا کر لیا، اس کے بعد رونا اور ڈھونا ہمارا کیا ہے؟ ہر کوئی چائے خانے پر بیٹھ کر روتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ بیٹھ کر یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پکاروں کو نہیں سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نہیں بھیج رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان ظالم حکمرانوں کو ہم سے روانہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری جستجو کے لیے، ہماری محنت و مشقت کے لیے ہمارے لیے راستوں کو کشادہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں کشادگی نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات میں، ہمارے مصائب و آلام میں اللہ تبارک و تعالی کمیاں نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے مصائب و آلام کم ہو جائیں۔ کیوں؟ زندگی کا جائزہ لیں مسلمانوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہا دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اے مسلمانوں تم لوگ سن لو، اس دنیا کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام کو بدلنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قوم کو بدلنے والا نہیں ہے جب تک تم خود اپنی قوم کو نہ بدل سکو۔ آج ہم نے کون سا معاملہ کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، معلوم کیا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اپنی قوم کو برباد خود کیا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر طرف ہمارا رونا اور ڈھونا کیا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام بدل گیا۔ لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ارے مذہب اسلام نہیں بدلا ہے، بدلنے والے ہم ہیں، بدلنے والے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں بدلنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں بدلنے والی ہے، قرآن مجید نہیں بدلنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان لے کر ہم تک پہنچائے وہ فرمان نہیں بدلنے والا ہے، یہ شریعت اسلامیہ نہیں بدلنے والا ہے، یہ مذہب اسلام نہیں بدلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا دیا کہ اس مذہب اسلام کی فرما برداری کرو، اس مذہب اسلام کی پرورش کرنے والا، اس مذہب اسلام کی حفاظت کرنے والا، اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ بدلا کون؟ بدلا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلا، قرآن مجید نہیں بدلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں بدلی۔ اگر کچھ بدلا ہے تو ہم مسلمان بدل گئے۔ ہم مسلمانوں نے عبادت کو رسم و رواج سمجھ لیا ہے، ہم مسلمانوں نے عبادت کو گھومنے کا، عیاشی کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے عبادت میں شیطانیت کو ڈال دیا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا۔ آپ دنیا کی طرف رنگینیوں میں دیکھیے، آپ کو ایک نہیں ہزار نعمتیں ملیں گی، ایک نہیں ہزار مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آج ہم نے عبادتوں کو رسم و رواج بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ایسی ایسی چیزیں۔ ذرا افسوس کریے، اپنے ذہن پر تصور ڈالیے کہ آج ہم نے خود کو کیسا بدل لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بس اتنا دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کے ہاں شادی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات بہت کڑوی لگے، بات بھلے کڑوی لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہاں پر آنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا ہے؟
ہماری اصلاح کے لیے نازل کیا ہے. اس مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر واعظ و نصیحت سن رہے ہیں تو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سن رہے ہیں, کسی اور کی باتوں کو نہیں سن رہے. آپ مثال کے طور پر شادی کے موقع کو دیکھیے, ہم مسلمانوں کے درمیان شادی کے موقع پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے. کبھی بتائیے کہ صحابہ کرام نے اتنا خرچ کیا ہو. صحابہ کرام نے کبھی شادی کے تعلق سے اتنا خرچ نہیں کیا ہے. شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے میرے عزیز ساتھیو. شادی ایک سنت ہے, شادی ایک عبادت ہے. ہم نے اس عبادت کو, ہم نے اس سنت کو اپنی رسم و رواج کے چکر میں برباد کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ سنو تم لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان رشتوں کو قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسی نعمت دی کہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی رسم و رواج کے چکر میں اس سکون کو برباد نہیں کیا. آج ہماری شادیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ رسم و رواج کو اپنا لیا ہے. نام شمار کیا جائے تو ایک نہیں ہزاروں مثالیں ملیں گی آپ کو. کوئی ایک مسلمان بندہ اٹھے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوری قوم و ملت آپ بدل سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اٹھیے امت مسلمہ کا جھنڈا لہرائیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں اٹھو چلو جنگ میں شریک ہونا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں اٹھو چلو جہاد کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں مال و دولت کمانا چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ اے مسلمانوں مال و دولت ہمارے پاس لاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اے مسلمانوں پوری کی پوری عمر اللہ کی عبادت کرو. اے مسلمانوں اس شادی بیاہ کے معاملے کو درست کر لو. اے مسلمانوں تمہارے پاس اتنی جرت ہے, تمہارے پاس اتنی ہمت ہے, تمہاری بہن کا نکاح کیا جا رہا ہے, تمہارے گھر والوں میں شادی کی جا رہی ہے, تم اٹھو کھڑے ہو اور کہو کہ یہ شادی غلط ہے. کہو یہ شادی میں جو رسم و رواج ہے وہ غلط ہے. جو تم رسم و رواج مناتے ہو وہ منانے کا ڈھنگ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر النکاح ایسرہ, کہ سنو سب سے بہترین نکاح اس روح زمین پر کون ہے؟ سب سے بہترین نکاح وہی نکاح ہے جس نکاح میں آسانی کا معاملہ کیا جائے. آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں؟ بڑے افسوس کی بات ہے, ایک رسم چھوڑیں گے نہیں کہ دوسرا رسم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. یہ رسم کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ اگر ایک مرد چاہ بھی لے کہ ان رسموں کو ختم کر دے تو عورتیں رسم کو ختم کرنا نہیں دیتی. لیکن میں ان مردوں سے بھی کہوں گا, میں ان تمام مسلمان امت سے کہوں گا کہ آپ جنگ و جہاد نہیں کر سکتے, کم از کم و بیش اپنے گھر میں آ کر, اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کر, اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر یہ کھلے عام کہہ دیں کہ اگر تمہاری شادی بیاہ میں یہ رسم و رواج کیا جائے گا تو میں شریک ہونے والا نہیں. اب کھلے عام کہہ دیجئے, سرے عام کہہ دیجئے کہ آپ کے گھروں میں یہ معاملہ کیا جائے گا, یہ غیر قانونی کام کیا جائے گا جو شریعت کے اندر نہیں ہے, ان چیزوں کو کیا جائے گا تو میں آپ کی شادی میں شریک ہونے والا نہیں. کیا ہوگا؟ آپ سے دشمنی ہوگی. آپ ان کے پاس پھر بھی جائیے, ان سے کہیے کہ میں نے اسلام کے لیے آپ کے معاملے کو چھوڑا ہے, میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہوں, مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے, مجھے آپ سے غلا شکوہ نہیں ہے. آپ کے گھر جو معاملہ کیا جا رہا ہے, آپ کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے, اس معاملے سے میں غلا شکوہ رکھتا ہوں. وہ نبی کے فرمان کے برعکس ہے, وہ نبی کے فرمان کو ترک کرتا ہے, وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑتا ہے. میں اس فرمان کو چھوڑنے پر آپ سے ناراض ہوں, آپ سے ناراض نہیں ہوں. جائیے, اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا؟ ہم تو اہل حدیث ہیں. سب سے پہلے دامن کس کا پکڑا جائے گا؟ ہمارا پکڑا جائے گا. کیوں؟ سب کچھ صحیح جانتے ہو, سب کچھ مانتے ہو, اقرار کرتے ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے ہو. ہمارا کیا ہے؟ جمعہ کے دن آئے, ہم نے اپنے کان میں سنا, کان میں سن کر ہم نے بس کر دیا کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی آیت کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی, ہم نے سن لیا کہ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی. عمل کون کرے گا؟
عمل کون کرے گا؟ عمل ہم نہیں کریں گے. ہم غیروں کو جا کر کہیں کہ مسلمان نیکی کا کام نہیں کر رہے، اے غیروں تم آؤ مسلمان کی کام کرو. ہم غیروں کے پاس جا کر کہیں کہ ہمارے یہاں رسم و رواج قائم ہو چکا ہے، آؤ ہم غیروں کو بتائیں کہ رسم و رواج نہیں کرنا چاہیے. ہم غیروں کے پاس جا کر کہیں کہ ہم مسلمان یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب اسلام نے ایسا کرنے کو نہیں کہا. کبھی ہم نے کہا ہے؟ آج اتنا خرچ کرنے کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے ہیں، لیکن محلے اور ٹولے میں نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جس کا باپ اسی مال و دولت کے چکر میں اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کر پا رہے. آپ خرچ کرنے کو آرام سے خرچ کر سکتے ہیں، آپ کروڑوں کے مالک ہیں، آپ لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کیا کرے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا تھا؟ وہ بیچاری لڑکیاں کیا کریں جو آج گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا معاملہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ تم چند لمحوں کے لیے چند چیزوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دو. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کیا رسم و رواج بنایا ہے؟ آج ہماری بیٹیاں اگر ہماری قوم کے اندر، ہماری امت کے اندر، ہمارے گلی اور محلے میں اسی طرح زندگی گزار رہی ہیں، شادی نہیں کر پا رہی ہیں، صرف ان کے باپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم اسی قوم اسی گھر والوں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، رہنے کے لیے مکان دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہاری وہ بھی خاندان میں تھی، وہ بھی تمہارے گھر اور قوم کی بیٹی تھی، کبھی تم نے اس پر نظر نہیں ڈالا کہ وہ بھی آج گھر پر اسی طرح پڑی ہوئی ہے؟ مسلمانوں اب بھی موقع ہے، سدھر جاؤ. مسلمانوں اب بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، اپنے دامن کو بچا لو. آج ہمارے ہاں شادی میں مسلمانوں کی شادی نہیں لگتی ہے. مسلمانوں کے ہاں شادی کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں، نکاح پڑھا جائے، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو گیا، معاملہ ختم. اب لڑکے والے ولیمہ کرائیں، اچھے سے جیسی استطاعت ہو ویسا ولیمہ کرائیں. اصل یہی اسلام ہے. لیکن ہم نے کیا بنا دیا اسلام کو؟ ہم نے کیا اسلام کو بنا دیا؟ ہم نے اسلام کو بنا دیا کہ ہمیں یہ فنکشن کرنا ہے، ہمیں وہ رسم و رواج اپنانا ہے، ہمیں یہ رسم و رواج اپنانا ہے، ہمارا 1,00,000-2,00,000 یہاں خرچہ ہوگا، ہمارے 50,000 یہاں خرچہ ہوگا، ہمیں مہندی کا رسم کرنا ہے، ہمیں نہ جانے کون کون سے رسم و رواج کو اپنانا ہے. ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا. ارے مسلمانوں ذرا تصور کرو، اپنی گریبانوں میں جھانکو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، ابھی نوجوان عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ مہینے بعد، ارے یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر غور کرو. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لوگوں نے کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت عورت ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 یا 20 سال کی عمر ہوتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نوجوان ہے، نوجوانی کے عالم میں نہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوسری شادی نہیں کی. نوجوانی کے عالم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی نکلا کرتی تھی پردے میں نکلا کرتے تھے. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ پردے میں رہ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین کی دعوت لوگوں تک دی ہے. آج ہم نے معیار کو کیا کھو دیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم خود بدلے ہیں، اسلام نہیں بدلا ہے. اور میں تو یہ صاف کہتا ہوں، کھلے عام میں کہتا ہوں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہوگا، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا ہوگا کہ وہ مذہب اسلام کو نشت نابود کر دے. کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا ہوگا جو آ کر اسلام کو برباد کر دے. کسی ماں نے اپنے کوکھ سے ایسا بیٹا نہیں جنا ہے کہ وہ آئے مذہب اسلام کو نیست و نابود کر دے. کسی ماں نے آج تک ایسا بیٹا نہیں جنا ہے. کیوں؟ اس اسلام کو بچانے والا ہمارا رب ہے. مٹانے کو لوگ مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے. مٹانے کو ہمیں اور آپ کو مٹا سکتے ہیں، اسلام کو نہیں مٹا سکتے. اسلام شروع سے لے کے قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے اور قیامت تک باقی رہے گی.
اسلام کے ماننے والے قیامت تک آئیں گے. تم ایک جگہ سے منتقل کرو گے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے. ارے مسلمانوں نے شروع سے ہی جانا ہے, ایک جگہ چھوڑو تو دوسری جگہ جا کر منتقل ہو جاؤ. مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں ہے کہ یہی چھوٹی سی زندگی گزاری جائے, یہی نہیں. اب ہمارے نوجوانوں میں بھی بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. شادی میں رسم و رواج کیا جا رہا ہے, وہ خیر الگ بات ہے, بہت زیادہ رسم و رواج کو کیا جا رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں میں یہ جوش و ولولہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب تک وہ کان میں ایئر فون یا بلوٹوتھ لگا کر گانا نہیں سنیں گے ان کو سکون نہیں ملے گا. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں, بڑے افسوس کی بات ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنا صدقنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو, دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا. آج ہم جس موسیقی کو سن کر, جس گانا کو سن کر اپنے آپ کو تسلی دلا رہے ہیں کہ ہم ان گانوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اطمینان پہنچا رہے ہیں, سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, نہیں میرے عزیز ساتھی, وہ اصلی سکون نہیں ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو سکون کیوں ملتا ہے اس سے. آپ ایک کیڑے کو جانتے ہیں جو گندگی میں رہتا ہے. آپ اگر اس کو گندگی سے نکال کر صاف ستھرے جگہ پر رکھ دیں, صاف ستھرے جگہ پر رکھ دیں, وہ مر جائے گا. اس نے کبھی صاف ستھرے زندگی جانی نہیں ہے. آپ اس کو صاف ستھرے جگہ پر رکھیں گے وہ مر جائے گا. اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ گندگی میں رہتا ہے, اگر آپ اس کو گندگی سے نکالیں گے وہ مر جائے گا. آج ہم مسلمانوں کا وہی معاملہ ہو چکا ہے. آج جو گانا سننے کے بعد دلوں کو اطمینان مل رہا ہے وہی وجہ ہے. تم نے گندگی اپنا لیا ہے, قرآن کو نہیں اپنایا, قرآن کو نہیں سنا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ جو شخص ذکر سے روگردانی کرتا ہے, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے, وہ شخص دنیا کے اندر تنگی کی زندگی گزارے گا. اس نے کبھی قرآن مجید کے اندر یہ نہیں پڑھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس گندگی سے نکلیے. مسلمان ہیں, اللہ کے کلمے کو پڑھنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے والے ہیں. آپ کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ اس گندگی میں رہیں. آئیے قرآن و حدیث کو سیکھیے, آئیے قرآن و حدیث کو سنیے, آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنیے. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے گھر کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں, اپنے گھر والوں کے سے کہیں اگر آپ کی کوئی بھائی بہن بیٹی اگر غلط کر رہی ہے آپ جائیے اس کو منع کریے, اس کو روکیے, کیونکہ آپ پر روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم رہتے ہوئے ان کے ساتھ غلط کام کیا گیا, ہم نے کوئی بات نہیں کی. ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں, آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. الہی تو ہم سب کو صحیح راستے پر لا. الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. الہی جب بھی ہم اس دنیا کے اندر رہیں, ہمارا خاتمہ جب بھی ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.